نبی دعا کر کے گئے ہیں، اللہ کے نبی خود امام الانبیاء لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیوں لعنت ہو؟ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مساجد۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجد کسے کہتے ہیں؟ جس میں سجدہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر اللہ کے نبی دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ بت کب بنتی ہے؟ یعبد، جب اس کی عبادت کی جائے، جب اس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا کو ایسا قبول کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کی قبر تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں اللہ نے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں، آج صاحب مقرر ہے نا، جو بھی ادھر جاتا ہے وہ کہتے ہیں حاجی یلا ادھر چل، ادھر چل، ادھر اللہ سے جا کر مانگ۔ یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ رسول ضرور ہیں لیکن عبد اللہ و رسولو، اللہ کے بندے پہلے ہیں، وہ رسول اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں۔ یہ رسول ہیں معبود، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لگانے والے ہیں، نہ کہ خود اپنی عبادت کی طرف لگانے۔ اسی طرح ہے نا؟ ہاں تو اب یہاں کیا وہ کہیں گے، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدن گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ ترجمہ آپ کرو جی، کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے جی؟ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ بے خبر کیوں ہوتا جی؟ جس کو کچھ پتا قبروں پر اسی لیے جاتا ہے کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ اوپر کون آیا ہے کون نہیں آیا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کون آیا تو کون نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ نبیوں کا حال یہاں ہو گیا اور باقی بزرگوں کا حال یہاں ہو گیا۔ سمجھ آ رہی؟ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اس قال اللہ، اب انبیاء کے ذکر کے بعد نا اب خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد ہوئی، اس وقت عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود مانتے تھے اور ان کی ماں مریم کو اپنا معبود مانتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا اب ذکر شروع کر دیا ہے، اور سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات گنوائے ہیں۔ اس قال اللہ، جب اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر ذرا یاد کرنا نعمتی، میری نعمت کو، علیکا جو میں نے آپ پر کی، وعلی والدتک اور تیری ماں پر کی، تیری والدہ پر کی۔ کون سی؟ پہلی نعمت، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تجھے قوت عطا کی، تیری تائید کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ جبریل امین ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، جب تک وہ زمین پر رہے ہیں نا، تو ہر وقت 24 گھنٹے ہر وقت جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور جو اپنی حفاظت نہ کر سکے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے تیری حفاظت کی ہے، تیری حفاظت کا ذریعہ کس طرح بنایا ہے؟ روح القدس کو بھیج کر تجھے محفوظ کیا ہے۔ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوسروں کو کی حفاظت کیا کر سکے گا؟ اس ایدتک بروح القدس، ایک تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو بات کرے گا لوگوں سے، فی المہد گود کے اندر، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں۔ کہل، یہ آیت یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ دلیل ہے۔
महद तो माँ की गोद में हो गया ना, ओ इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। बचपन में पहले दिन माँ की गोद में अपनी माँ की सफाई के लिए बोले थे। और काल कहते हैं उस उम्र को जिसमें इंसान के बाल सफेद हो जाए, इंसान के बाल क्या हो जाएं? सफेद हो जाएं। और वो वक्त अभी आने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवानी के अंदर ही जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। इसलिए जब अल्लाह का कुरान कहता है वो बात करेंगे लोगों से, किसमें? महद के अंदर, गोद के अंदर भी और अधेड़ उम्र में भी। और अधेड़ उम्र तो अभी तक उनकी हुई नहीं, जवानी में ही उनको अल्लाह ने उठा लिए। समझ आ रही? इसलिए वो दोबारा आएंगे और लोगों से बात, जब वो उम्र उनकी पहुंचेगी उसके बाद उनकी वफात होगी। वह इस दो नियतें होगी। तीसरी, वह इस अल्लमतुकल किताबा, और जब मैंने तुझे सिखाई अल किताबा किताब, वल हिकमत और हिकमत। हाँ जी करमदास साहब, क्या? किताब और हिकमत। किताब से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद सुन्नत नबवी है, क्योंकि तौरात और इंजील तो आगे अलग आ रही है ना, इसलिए फिर पहले किताब का जिक्र अगर जो आया है ना, इस किताब से मुराद क्या है? कुरान का इल्म। और हिकमत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म। व तौरात, और मैंने तुझे सिखाई तौरात, वल इंजील और इंजील। तीन, व इस्तखलुकु मिनत तीनी, और जब तू बनाता था मट्टी से, कहैअतित तैरी, परिंदों की शक्ल के, परिंदों की तरह के जिस्म बनाता। बिइज़्नी, कैसे? मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। ये देखें, ये जो कुछ कर रहा था ना, तो मेरे हुक्म से था सारा कुछ, वो उसमें तेरा कोई इख्तियार नहीं था। फतनफुखु फीहा, फिर तू उसमें फूंक मारता, फतकूनु तैरन, तो वो क्या हो जाता? परिंदा बन जाता। मट्टी का मुजस्समा बनाते, परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो क्या बन जाता? जिंदा परिंदा होकर उड़ जाता। तो ये क्या ईसा अलैहिस्सलाम के इख्तियार से था? नहीं, अल्लाह फरमाते बिइज़्नी, ये किस तरह था? मेरे हुक्म से था, मेरे इख्तियार से था। और तुबरिउल अकमह, और तू दुरुस्त करता था, बरी करता था, तंदुरुस्त करता था। अकमह मादरजाद नाबीने को, वल अबरस, और बरस वाले मरीज को। कैसे? बिइज़्नी, मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। व इस्तुखरिजुल मौता, और जिस वक्त तू जिंदा करता था मुर्दों को, कैसे? बिइज़्नी, ये भी सारा कुछ क्या था? मेरे हुक्म से था। जितने भी मौजूदात वो ईसा अलैहिस्सलाम को मिले हैं ना, और अल्लाह उसमें सराहतन जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ कैसे था? मेरे हुक्म से था। वो इस कफ़फ़तु बनी इस्राईल, और याद करना उस वक्त को भी जब मैंने रोका, मैंने रोका बनी इस्राईल को, अनका तुझसे। कफ़फ़तु बनी इस्राईल अनका, जब मैंने रोका किनको? बनी इस्राईल को, अनका, तुझसे। उन्होंने तेरे साथ दस्तदराजी करने की कोशिश की, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उन्होंने साजिश की, और ईसा अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा भी कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं उनके हाथों को किसने रोका? मैंने रोका है। वइस कफ़फ़तु अन्का बनी इस्राईल अन्का, याद करना उस वक्त को जब मैंने रोका बनी इस्राईल को तुझसे। इस जितहुम, जब तू आया उनके पास, बिल बय्यिनाति, वाज़िह दलाइल लेकर। इन दलाइल से कौन से दलाइल मुराद है? यही मौजूदात, ये इशारे थे ना, ये सारे मौजूदात ये मुराद हैं। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो उनमें से जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो क्या है भाई? खुला जादू है, सरीफ जादू है। इन सारी बातों को देखकर वो तो इसको क्या करने लगे? जादूगर करने लगे।
وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور یاد کرنا اس وقت کو جب میں نے دل میں بات ڈالی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کے، حواریوں کے دل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں نا ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حواری۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے وحی کی، وحی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ان کے دل میں یہ بات ڈالی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریین کے، أَنْ آمِنُوا بِي، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر بھی، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول۔ یہ رسول سے کون رسول مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، اور اللہ کو گواہ رہ، بأننا مسلمون، اس بات پر کہ ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ مسلم کیا مطلب؟ مسلم فرما بردار ہیں، حکم کے تابع ہونے والے ہیں۔ اللہ جو تیرا حکم ہے نا اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اب جو آگے چل رہا ہے نا یہ پورا آخر تک اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا خاص طور پر ان ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر آخری رکوع میں تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کریں گے۔ اللہ ہاں بھائی 10 میرے پیغمبر، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو کیا بنا لینا؟ معبود بنا لینا۔ ان کا کیا جواب ہوگا آگے پڑھ کے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا